مأخذ ہوتے ہیں وہ میں بتاتا ہوں۔ ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ گلے میں چند رگیں ہیں، ذبح کہتے کسے ہیں؟ گلے میں چند رگیں ہیں، ان کے کاٹنے کو ذبح کہتے ہیں، ان رگوں کے کاٹنے کو ذبح کہتے ہیں۔ اور اس جانور کو جس کی وہ رگیں کاٹی گئیں ذبیحہ اور ذبح کہتے ہیں۔ یہاں زال کو زیر ہے اور پہلی جگہ زال کو زبر پڑھا جائے گا، یعنی پہلے ذبح پڑھا جائے گا اور یہاں پر ذبیحہ ذبح یہ لفظ پڑھے جاتے ہیں۔ اور مسئلہ نمبر 2 یہ ہے کہ بعض جانور ذبح کیے جا سکتے ہیں اور بعض جانور ذبح نہیں کیے جا سکتے۔ جو شرعاً ذبح نہیں کیے جا سکتے ان میں سے یہ 2 یعنی مچھلی اور ٹڈی، یہ دونوں جانور بغیر ذبح کے حلال ہیں، مچھلی اور ٹڈی۔ اس لیے کبھی کبھار سوال ہوتا ہے نا کہ جی بتائیے وہ کون سے جانور ہیں کہ بغیر ذبح کے وہ حلال ہوتے ہیں؟ اس کے جواب میں آتا ہے جناب جی مچھلی اور ٹڈی۔ سمجھ آگے کہ نہیں ہے؟ اور یہ 2 ذبح بغیر ذبح کے حلال ہیں، اور جو ذبح کیے جاتے ہیں وہ بغیر ذبح شرعی حلال نہیں ہے۔ بات سمجھ آ گئی کہ نہیں ہے؟ اور ذبح شرعی جو ہوتی ہے نا وہ 2 قسم کی ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے اختیاری، ایک ہوتی ہے اضطراری۔ اور پھر ذبح شرعی جو اختیاری ہوتی ہے نا اس کی پھر 2 قسمیں ہیں، ایک ہوتا ہے ذبح اور ایک ہوتا ہے نہر۔ سمجھ آ گئی کہ نہیں ہے؟ اور ذبح شرعی اضطراری یہ ہے کہ جانور کے بدن میں کسی جگہ نیزہ وغیرہ بھونک کر خون نکال دیا جائے، اس سے مخصوص صورتوں میں جانور حلال ہوتا ہے جو بیان آگے کی جائیں گی۔ بات سمجھ آئے کہ نہیں ہے؟ لیکن حلق کے آخری حصہ میں نیزہ وغیرہ کو بھونک کر رگیں کاٹ دینے کو نہر کہتے ہیں۔ حلق کا آخری حصہ ہو جہاں نیزہ ٹھونکا جائے، اور ذبح کی جگہ حلق اور لبہ کے مابین، لبہ سینہ کے بالائی حصہ کو کہتے ہیں۔ بات سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ اونٹ کو نہر کرنا اور گائے بکری کو ذبح کرنا یہ سنت مبارکہ ہے۔ اونٹ کو نہر کرنا سنت ہے، سمجھ آ گئی، اور گائے بکری کو ذبح کرنا سنت ہے۔ اگر کسی آدمی نے اس کا برعکس کر دیا، اونٹ کو جناب جی اس نے ذبح کر دیا، گائے اور بکری کو اس نے نہر کر دیا، جانور تو حلال ہیں مگر اس نے سنت کے خلاف کیا ہے۔ بات سمجھ آ گئی کہ نہیں ہے؟ سنت کے خلاف کیے، جانور حلال ہیں۔ اور ایک مسئلہ اس میں یہ بھی ہے، مسئلہ نمبر 4 ہے کہ عوام میں یہ جو مشہور ہے نا کہ جناب جی اونٹ کو 3 جگہوں سے ذبح کیا جاتا ہے اور بقایا جانور کو 1 جگہ سے، یہ غلط ہے بالکل۔ اس کا شریعت میں کوئی وجود ہی نہیں ہے، اور ایسا کرنا بھی بلا فائدہ تکلیف دینا ہے۔ سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ 3 جگہ سے ذبح نہ کیا جائے بلکہ 1 جگہ سے ہی ذبح کیا جائے۔ بات سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ ہاں، یہ جو عوام میں مشہور ہے نا یہ مسئلہ کہ اونٹ کو 3 جگہ سے ذبح کیا جائے، یہ بالکل غلط ہے۔ ایسے رسم کو مٹا دیا جائے جو شریعت کے خلاف چل رہی ہے۔ اور مسئلہ نمبر 5 اس سبق کا یہ ہے کہ جو رگیں ذبح میں کاٹی جاتی ہیں وہ 4 قسم کی ہیں۔ کتنے قسم کی ہیں؟ 4 قسم کی۔ پہلی کا نام آئے حلقوم۔ پہلی کو کیا کہتے ہیں؟ حلقوم۔ یہ وہ رگ ہے کہ جس میں سانس آتی جاتی ہے، اس کو حلقوم کہا جاتا ہے۔ اور دوسری ہے مری، اسے مری بھی کہتے ہیں، مری بھی کہتے ہیں، مری بھی کہتے ہیں۔ اس سے کھانا پانی اترتا ہے اس رگ سے۔ بات سمجھ آ گئی؟ اور ان 2 رگوں کے اغل بغل 2 رگیں ہیں جن میں خون کی روانی ہوتی ہے، ان کو ودجین کہتے ہیں۔ بات سمجھ آ گئی کہ نہیں ہے؟ اور مسئلہ نمبر 6 یہ ہے اس سبق میں کہ پورا حلقوم
یہ ذبح کی جگہ ہے، پورا گلا ہی ذبح کی جگہ ہے، یعنی اس کے اعلیٰ، اوسط اور اسفل جس جگہ میں ذبح کیا جائے گا جانور حلال ہوگا۔ بات سمجھ آ گئی کہ نہیں ہے؟ اوپر نیچے درمیان میں، گلے کے اوپر نیچے درمیان میں جہاں بھی ذبح کیا جائے گا جانور حلال ہوگا۔ آج کل چونکہ چمڑے کا نرخ زیادہ ہے اور یہ وزن یا ناپ سے تقریباً میرا خیال ہے فروخت ہوتا ہے، اس لیے قصاب اس کی کوشش کرتے ہیں کہ جناب جی کسی طرح چمڑے کی مقدار بڑھ جائے۔ پھر وہ کیا کرتے ہیں، یہ ترکیب اختیار کرتے ہیں کہ بہت ہی اوپر سے جا کر ذبح کرتے ہیں۔ اس صورت میں یہ ذبح جناب جی، یہ جو گلے کی ابری ہوئی ہڈی ہوتی ہے نا، اس سے بھی اوپر ذبح کرتے ہیں جی، یہ جو ابری ہڈی ہے نا، اس سے اوپر جا کر ذبح کرتے ہیں تاکہ چمڑے کا جو کچھ حصہ ہے نا وہ بچ جائے۔ بات سمجھ آ گئی؟ اگر ایسا انہوں نے اس طریقے سے ذبح کیا ہے قصاب نے، تو اس مسئلہ میں علماء کا اختلاف ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ جانور حلال ہے اور بعض کہتے ہیں جانور حلال ہی نہیں ہوگا۔ سمجھ آ گئی؟ لیکن اس باب میں قول فیصل مفتہ بھی فتویٰ یہ ہے کہ اگر 3 رگیں کٹ گئیں، سمجھ آ گئی کہ نہیں ہے؟ فتویٰ اسی پر ہے اس مسئلہ میں، اس قوم علماء کے اختلاف میں، کہ اگر 3 رگیں کٹ گئی ہیں، 3 رگیں کٹ گئی ہیں تو جانور حلال ہے، اگر 3 رگیں نہیں کٹی تو جانور حرام ہے۔ سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ اور مسئلہ نمبر 7 اس سبق کا یہ ہے کہ ذبح کی 4 رگوں میں سے 3 کا کٹ جانا کافی ہے، یعنی اس صورت میں بھی جانور حلال ہو جائے گا کہ اکثر کے لیے وہی حکم ہے جو کل کے لیے ہے، یعنی 4 رگیں تھیں، 3 رگیں کٹ گئی، 1 رگ نہیں کٹی تو جانور حلال ہے۔ اگر 4 میں سے ہر ایک کا اکثر حصہ کٹ جائے گا جب بھی جانور حلال ہے، 4 میں سے ہر ایک کا، یعنی 4 رگوں کا اکثر حصہ کٹ گیا ہے تب بھی جانور بولتے نہیں ہو، جانور حلال ہے۔ اگر آدھی ہر رگ کٹی اور آدھی باقی ہے، یعنی 4 رگیں ہیں اور 4 رگیں یعنی آدھی کٹی ہیں اور آدھی باقی ہیں، تو اس صورت میں جانور حلال نہیں ہے، اس صورت میں جانور حلال نہیں ہے، حرام ہوگا۔ بات سمجھ آ گئی کہ نہیں ہے؟ کوشش کرنی چاہیے کہ 4 کو پورا ہی کاٹ دیں، یا کم از کم 3 رگیں تو پوری کاٹ جائیں نا۔ بات سمجھ آ گئی کہ نہیں ہے؟ مسئلہ نمبر 8 یہ اس سبق کا کہ ذبح سے جانور حلال کرنے کے لیے، یعنی حلال ہونے کے لیے چند شرطیں ہیں کہ اگر وہ پائی گئیں تو جانور حلال ہے، اگر وہ نہ پائی گئیں تو جانور حرام ہے، ذبح کیا ہوا جانور۔ اب اس مسئلہ کو غور سے سمجھیے گا، بات سمجھ آ گئی کہ نہیں ہے؟ ان میں پہلی شرط یہ ہے کہ ذبح کرنے والا بندہ عاقل ہو، ذبح کرنے والا عاقل ہو، ذبح کرنے والا عاقل ہو، مجنون نہ ہو۔ مجنون نے اگر ذبح کیا ہے تو جانور حرام ہے، یا اتنا چھوٹا بچہ جو بے عقل ہے اس کا بھی ذبیحہ جائز نہیں ہے، یا بچہ تو چھوٹا ہے جس نے ذبح کیا ہے، سمجھ آ گئی نا، لیکن ذبح کے مسائل کو بھی جانتا ہے اور ذبح کرنا بھی جانتا ہے اور اس پر قدرت بھی رکھتا ہے، تو پھر اس بچے کا جو ذبیحہ ہے نا وہ حلال ہے۔ بات سمجھ آ گئی کہ نہیں ہے؟ لیکن اب کہاں وہ بچے، اب تو ABC تو کمال کی یاد کی ہوئی ہے، بسم اللہ پڑھنے کا طریقہ بھی نہیں آگا۔ کہاں ہیں وہ بچے صحابہ کرام اور ان بزرگوں کے ہوا کرتے تھے کہ جو جناب جی پیدا ہوتے ہی جیسے بچہ بولنے کے قابل ہوتا دین کی باتیں سکھاتے ہیں اسے۔ ہاں، اب تو کیا سکھایا جاتا ہے؟ what is this، یہ کیا ہے؟ ہاں، آنکھوں پر ہاتھ what is this، کانوں پر ہاتھ what is this، کھوتے نہ ہوتے کہ جانور والی بولی سکھائی، جمدے ساری کتے والی بولی سکھا دیتی۔ ہاں، حضور نے فرمایا عربی سے پیار کرو کہ جنتی لوگوں کی زبان بھی عربی ہے۔
بات سمجھ آ گئی کہ نہیں ہے؟ مسلمان وہی ہوتا ہے کہ جو عربی سے پیار کرتا ہے، اپنے دین سے پیار کرتا ہے، اور بچہ جیسے بولنے کے قابل ہوتا ہے اسے دین ہی سکھایا جاتا ہے۔ یہ پہلی شرط تھی کہ ذبح کرنے والا عاقل ہو۔ دوسری شرط یہ ہے کہ ذبح کرنے والا مسلمان ہو، ذبح کرنے والا مسلمان ہو۔ مشرک اور مرتد کا ذبیحہ حرام اور مردار ہے۔ بات سمجھ آ گئی نا؟ کتابی اگر غیر کتابی ہو گیا تب بھی اس کا ذبیحہ حرام اور مرتد ہے۔ بات سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ اگر کوئی غیر کتابی ہو گیا ہے، اب اس کا ذبیحہ حلال ہے، اس کا ذبیحہ حلال ہے۔ معاذ اللہ اگر اللہ نہ کرے کوئی مسلمان اگر کوئی کتابی ہو گیا تو اس کا ذبیحہ حرام ہے، کیونکہ یہ مرتد ہو گیا ہے۔ بات سمجھ آ گئی کہ نہیں ہے؟ مسلمان اگر کوئی عیسائی بن گیا تو مرتد ہی ہو گیا ہے نا، وہابی بن گیا تو مرتد ہی ہو گیا ہے، دیوبندی بن گیا تو مرتد ہی ہو گیا ہے نا، اس کا ذبیحہ حرام ہے۔ اس کے ہاتھ کا جانور جو ہے نا ذبح کیا ہوا حلال نہیں ہوگا۔ سمجھ آ گئی کہ نہیں ہے؟ ہاں، جو مرتد ہوتا ہے اس کا جانور، ہاتھ کا ذبح کیا ہوا جانور حلال نہیں ہوتا۔ اب لڑکا نابالغ ایسا ہے کہ اس کے والدین میں ایک کتابی ہے اور ایک غیر کتابی ہے، ماں وہ بینے پیو مسلمان ہے، سمجھ نہیں آئی؟ ماں وہ بینے پیو مسلمان ہے۔ بچہ تو جو بچہ ہے نا، بچے کو کتابی قرار دیا جائے گا، یعنی ایک کتابی اور ایک غیر کتابی ان کے والدین میں سے، تو بچے کا جو ہے نا اس کو کتابی قرار دیا جائے گا، اس کا ذبیحہ جو ہے نا یہ حلال ہی سمجھا جائے گا، اس کا ذبیحہ حلال ہی سمجھا جائے گا۔ کتابی کا ذبیحہ اس وقت حلال سمجھا جائے گا جب مسلمان کے سامنے ذبح کیا ہو، یہ بات ضرور یاد رکھنا۔ بات سمجھ آ گئی کہ نہیں ہے؟ ہاں، یا یہ معلوم ہو کہ واقعی اس نے ذبح کرتے وقت اللہ ہی کا نام لیا ہے۔ اگر ذبح کرتے وقت اس نے حضرت مسیح علیہ السلام کا نام لیا، مسلمان کے علم میں یہ بات ہے تو جانور حرام ہے۔ سمجھ آ گئی کہ نہیں ہے؟ ہاں، اگر معلوم نہیں ہے کہ کیا پڑھ کر اس نے ذبح کیا ہے تو پھر بھی حلال ہے۔ اللہ عز و جل کے نام کے ساتھ ذبح کرنے کے وقت اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے کوئی نام ذکر کرے، جانور حلال ہو جائے گا۔ کوئی نام بھی ذکر کر لیا، جانور حلال ہو جائے گا۔ اور یہ ضروری نہیں ہے کہ لفظ اللہ ہی زبان سے کہے، تنہا نام ہی ذکر کرے یا نام کے ساتھ کوئی صفت رب تعالیٰ کی ذکر کرے، دونوں صورتوں میں جانور حلال ہو جاتا ہے۔ مثلا اس نے اللہ اکبر کہا یا اللہ اعظم کہہ دیا تب بھی جانور حلال ہے، یا اللہ الرحمن کہہ دیا، اللہ الرحمن تب بھی جانور حلال ہے، اللہ الرحیم کہہ دیا تب بھی جانور حلال ہے۔ سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ یا اللہ یا رحمان یا رحیم کہے، اسی طرح سبحان اللہ یا الحمدللہ یا لا الہ الا اللہ پڑھنے سے بھی جانور حلال ہو جائے گا۔ سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ لازمی نہیں کہ اللہ اکبر کہے۔ اللہ عز و جل کا نام عربی کے سوا کسی دوسری زبان میں لے لیا ہے، جب بھی جانور حلال ہو جائے گا۔ مسئلہ سمجھ آیا کہ نہیں آیا؟ اور چوتھی شرط یہ ہے کہ خود ذبح کرنے والا اللہ عز و جل کا نام اپنی زبان سے کہے۔ اگر یہ خود جناب جی خاموش رہا اور دوسروں نے نام لیا، اسے یاد بھی تھا بھولا نہ تھا، تب بھی جانور حرام ہے۔ یہ خود اپنی زبان سے نام لے۔ سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ اور پانچویں شرط یہ ہے کہ نام الہی لینے سے ذبح پر نام لینا مقصود ہو۔ یہ نہیں ہے کہ اس کو چھینک آئی اور اس نے اللہ اکبر کہہ دیا، یا چھینک آئی اس نے الحمدللہ کہہ دیا۔ الحمدللہ یا اللہ تعالیٰ کا نام لینا کوئی اور مقصد تھا، اس نے ذبح کرنے کے لیے اللہ اکبر نام نہیں لیا۔
بات سمجھ آ گئی؟ مقصد چونکہ اور تھا اس لیے جانور حلال نہیں ہوا. جانور کو حلال کرنے کے لیے نام لینا مقصود ہو. سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ اور چھٹی شرط یہ ہے کہ ذبح کے وقت غیر خدا کا نام نہ لے. سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ اور ساتویں شرط یہ ہے کہ جس جانور کو ذبح کیا جائے وہ وقت ذبح زندہ بھی ہو. وقت ذبح زندہ بھی ہو، اگرچہ اس کی حیات کا تھوڑا حصہ باقی ہو. بات سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ ذبح کے وقت بعد خون نکلنا یا جانور میں حرکت پیدا ہونا ضروری ہے کہ اس سے زندہ ہونا معلوم ہوتا ہے. بات سمجھ آ گئی کہ نہیں ہے؟ یہ 7 شرطیں جانور میں پائی گئی، جانور حلال ہیں. اگر ان میں سے